नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ईमान में सबसे कामिल वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। भाइयों और बहनों, हम ये कैसे हासिल कर सकते हैं? आज की गुफ्तगू में हम उन 11 चीज़ों पर बात करेंगे जिन्हें आपको खामोशी से अपनी जिंदगी से ख़त्म करना चाहिए। आप शायद सोच रहे होंगे कि हमने खामोशी से क्यों कहा। मकसद सादा है, खुद एहतिसाबी की हौसला अफजाई करना बगैर किसी बैरूनी दबाव के। आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि आप में से कुछ के पास ये आदत हो सकती है। कमज़ोर ना हो, वक्त महदूद है और मौत यकीनी। एक, अदम तसलसल और गलत तरजीहात। जिंदगी एक करतब दुखाने वाले के खेल की मानिंद है, जहां हम मुख्तलिफ तरजीहात और जिम्मेदारियों को तवाज़ुन में रखते हैं। हर गेंद हमारी जिंदगी के किसी मुख्तलिफ पहलू की नुमाइंदगी करती है। काम, खानदान, सेहत, ज़ाती तरक्की। अब तसव्वुर करें कि इनमें से कुछ गेंदें भारी हैं और ज़्यादा तवज्जो और वक्त मांगती है। अगर हम अपनी तवज्जो बेतरतीब डालें और भारी गेंदों को नज़रअंदाज करें तो पूरा तवाज़ुन बिगड़ जाता है। गलत तरजीहात ऐसी हैं जैसे हल्की गेंदों को उछालने का इंतखाब करना और भारी गेंदों को ज़मीन पर गिरने देना। ये खतरनाक हो सकता है। इस्लाम मोमिनों को अपने अमाल में तवाज़ुन और इस्तिकामत बरकरार रखने की तलकीन करता है और मामलात को ईमान की अक़दार के मुताबिक तरजीह देने की हिदायत करता है। नबी अकरम की जिंदगी से ये अखज़ किया जा सकता है कि वो 3 हिस्सों में तकसीम थी: रूहानी जिम्मेदारियां, खानदानी मामलात और समाजी क़यादत। आपकी जिंदगी में असल तरजीहात क्या है? किस पर वक्त सिर्फ करना चाहिए? वक्त मुख्तस करें उन सरगर्मियों के लिए जो अहमियत रखती है। 2, कामों में ताख़ीर। अपने कामों को किताब के अबवाब के तौर पर सोचें जिनमें कीमती इल्म और तजर्बात मौजूद हैं। कामों में ताख़ीर करना ऐसा है जैसे किताब को शेल्फ पर बंद रखना और इसे धूल जमने देना। इल्तिवा मोमिन का सबसे बड़ा दुश्मन है और शैतान के लश्कर का एक बड़ा सिपाही। हर दिन जो किताब बंद रहती है, इसके अबवाब उन पड़े रह जाते हैं और आपकी तरक्की की कहानी नामुकम्मल रहती है। नबी अकरम ने दुआ सिखाई, ए अल्लाह, मैं सस्ती और काहली से तेरी पनाह मांगता हूँ। कामों को छोटे हिस्सों में तकसीम करें और हकीकत पसंदाना डेडलाइंस मुकर्रर करें। अपनी नींद की आदत को एडजस्ट करें, क्योंकि कामयाब दिन के लिए वक्त पर सोना जरूरी है। 3, मीडिया का मनफी इस्तेमाल। इस्लाम मालूमात के दौर में मीडिया के तवाज़ुन को बरकरार रखने की तलकीन करता है। मनफी मवाद की ज़्यादती आप पर असर डाल सकती है। जो कुछ आंखों से दाखिल होता है वो दिल में दाखिल होता है। नबी अकरम ने मोमिनों को खबरदार किया कि वो खुद को नुकसानदेह असरात से बचाएं। मुस्बत मवाद को तरजीह दें, जैसे कि फ़ायदा मंद लिटरेचर पढ़ना, हौसला अफजा लेक्चर सुनना और ख़ानदान मुस्बत असरात रखने वाले अफराद के साथ वक्त गुजारना। 4, माद्दी चीज़ों से हद से ज़्यादा लगाव। इस्लाम मोमिनों को दौलत और माद्दी चीज़ों के बारे में मुतवाज़िन नुक्ताए नज़र अपनाने की तरगीब देता है। माली कामयाबी की हौसला शिकनी नहीं की गई, लेकिन दुनियावी माल और मता से हद से ज़्यादा लगाव रूहानी ज़वाल का सबब बन सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि नबी अकरम ने अपनी ज़िंदगी को इंतहाई सादा रखा ताकि दुनियावी लज्जतों और फालतू चीज़ों से दूर रह सके। इस्लाम मोमिनों को ये समझने की तरगीब देता है कि दौलत मकसद नहीं बल्कि एक ज़रिया है। अपने माल में ज़कात और सदका देकर दूसरों की मदद करें। दिल की दौलत को याद रखें जो अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक में पोशीदा है। नबी अकरम ने फरमाया, दुनियावी आराम मेरे लिए नहीं है, मैं इस मुसाफिर की मानिंद हूँ जो दरख्त के नीचे साया लेता है और फिर आगे बढ़ जाता है। 5, गैर हकीकत पसंदाना तवक्कुआत रखना। जिंदगी एक कुश्ती की तरह है जो वसी समंदर में चलती है। हमारे ख्वाब और मकासद बादबान की तरह हैं जो मौके के हुआ के झोंकों को पकड़ते हैं। लेकिन अगर हम अपने बादबान को बहुत सख्ती से बांध लें, हमेशा मुस्तकिल हुआ की तवक्को रखते हुए, तो हम मायूस हो सकते हैं। जिंदगी की हवाएं गैर मुतवक्के हैं, कभी हल्की कभी तेज। इस्लाम जिंदगी के लिए हकीकत पसंदाना रवैये की तालीम देता है, खास तौर पर उन तवक्कुआत में जो हम रखते हैं।
غیر حقیقت پسندانہ توقعات مایوسی اور ناکامی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 286 انسان کی محدودیت کو تسلیم کرتی ہے اور اللہ سے مدد طلب کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ چیلنجنگ لیکن قابل حصول اہداف مقرر کریں اور اپنے ذاتی وسائل اور حدود کو ذہن میں رکھیں۔ 6 ذاتی ترقی کو نظر انداز کرنا۔ اللہ مومنوں سے پیشہ ورانہ مہارت اور ہر کام میں بہترین کارکردگی کی توقع کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم ہر چیز کو عمدگی اور خوبصورتی کے ساتھ انجام دو۔ صحیح مسلم۔ آپ کی زندگی ایک جریدے کی مانند ہے، ہر صفحہ ایک دن کی نمائندگی کرتا ہے جس میں ذاتی ترقی کے مواقع پوشیدہ ہے۔ ذاتی ترقی کو نظر انداز کرنا ایسا ہے جیسے جریدے کے صفحات خالی چھوڑ دینا، ترقی اور خود شناسی کے راستے کو ضائع کر دینا۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنی زندگی پر نشان چھوڑیں، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے قدم اٹھائیں اور ان صفحات کو بھریں۔ 7 شکر گزاری کی کمی۔ اگر آپ ہر صبح جاگ کر سوچیں کہ یہ کتنا شاندار ہے کہ آپ کو ایک اور دن جینے کا موقع ملا، تو آپ یقینی طور پر زیادہ خوش ہوں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ایک عبادت ہے جو دل سے منفی خیالات اور شکایات کو دور رکھتی ہے۔ نبی اکرم نے ہمیں اللہ کی یاد دہانی اور اس کی نعمتوں کے لیے شکر گزاری کی تلقین کی ہے۔ دن کے آخر میں شکر گزاری کے لمحے نکالیں، یہ آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکتا ہے۔ 8 منفی خیالات اور شکایات۔ منفی خیالات اور مسلسل شکایت کرنا ایک عادت بن سکتی ہے جو نہ صرف ہماری ذہنی صحت بلکہ زندگی کے عمومی نظریے کو بھی متاثر کرتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ مستقل شکایت کرنے والے لوگوں کے ساتھ رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ یہ رویہ دوسروں کو نیچے گراتا ہے اور کسی بھی مثبت تبدیلی کا ذریعہ نہیں بنتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر حقیقی ہے پہلی آزمائش کے وقت۔ ہر آزمائش ایک چھپی ہوئی نعمت ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آپ کو اپنے قریب لانے کا ذریعہ ہو۔ شکایت کرنے کے بجائے ان مشکلات کو قبول کریں کیونکہ وہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ 9 فضول خرچی۔ اسلام میں فضول خرچی یا اسراف کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ یہ تصور اس یقین پر مبنی ہے کہ اللہ نے انسان کو وسائل عطا کیے ہیں اور انہیں ضائع کرنا ناشکری کے زمرے میں آتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور کھاؤ اور پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ الاعراف۔ نبی اکرم نے اپنی زندگی میں سادگی کی مثال دی اور ہمیں سکھایا کہ حتیٰ کہ ایک نوالہ کھانے کو ضائع کرنا بھی قابل قبول نہیں۔ فضول خرچی سے بچیں اور اپنے وسائل کو دانشمندی سے استعمال کریں۔ 10 حسد۔ حسد دل کی ایک خطرناک بیماری ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا تھا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ حسد کی جڑ میں یہ احساس ہوتا ہے کہ کسی اور کے پاس کچھ ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ایک قسم کی اللہ کے فیصلے پر ناپسندیدگی کے مترادف ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ کس کو کیا نعمتیں ملنی چاہئیں۔ نبی اکرم نے فرمایا، حسد کرنے والا اپنے ہاتھوں سے اپنے نیک اعمال کو تباہ کر دیتا ہے۔ حسد کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جڑ کو سمجھا جائے اور اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ یہ جذبات در حقیقت آپ کی اپنی نااہلی یا عدم تحفظ کی علامت ہے۔ قرآن میں حسد اور اس کے اثرات پر کئی آیات ہیں۔ حسد کو ختم کرنے کے لیے خود احتسابی کریں اور اس سے نجات کے لیے اللہ سے مدد طلب کریں۔ 11 غیبت اور چغلی۔ غیبت اور چغلی عام معاشرتی رویے ہیں لیکن یہ بڑے گناہوں میں شمار کیے گئے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ سورۃ الحجرات۔ غیبت کرنا بظاہر معمولی لگ سکتا ہے لیکن اس کا انجام بہت خطرناک ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا، غیبت کرنے والے کے تمام نیک اعمال اس کے سر سے مٹا دیے جائیں گے۔
اگر کبھی آپ کو غیبت کا موقع ملے تو اس لمحے کے بارے میں سوچیں کہ جس شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ بھی آپ کی طرح اپنی جدوجہد اور کامیابیاں رکھتا ہے۔ بات کرنے سے پہلے یہ سوال کریں، کیا یہ الفاظ فائدہ مند ہیں؟ کیا یہ ضروری ہے؟ بات چیت کو مثبت سمت میں لے جانے کی کوشش کریں اور غیر ضروری باتوں سے بچیں۔ کیا آپ ان منفی عادات میں سے کسی کے مالک ہیں؟ اگر ہاں تو آپ انہیں اپنی زندگی سے کیسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے؟ ذرا تصور کریں کہ آپ کی زندگی ان عادات کے بغیر کتنی بہتر ہو سکتی ہے۔ یہاں چند اقدامات دیے جا رہے ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ خود احتسابی کریں، اپنی زندگی پر غور کریں اور ان عادات کو پہچانیں جو آپ کی روحانی اور جسمانی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ مثبت عادات اپنائیں، ہر منفی عادت کو ایک مثبت عمل سے بدلنے کی کوشش کریں۔ دعا کریں، اللہ سے مدد طلب کریں تاکہ وہ آپ کو ان عادات سے نجات دلائے اور بہتر زندگی کی طرف رہنمائی کرے۔ استقامت پیدا کریں، مستقل مزاجی کے ساتھ ان عادات پر قابو پانے کی کوشش کریں اور صبر کریں۔ عمل کی طرف پہلا قدم اٹھائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان عادات کو ختم کرنے میں مشکلات پیش آئیں گی تو یاد رکھیں کہ اللہ ہر کوشش کو دیکھتا ہے اور اس کا اجر دیتا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا، اللہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو قیمتی پائی تو مزید مواد کے لیے سبسکرائب کریں۔ مزید اسلامی تحریک کے لیے 2 اضافی ویڈیوز آپ کی اسکرین پر نمودار ہوں گی۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ان پر ایک نظر ڈالیں۔ آپ کی کوششوں کی تعریف کرتا ہوں۔ اگلی بار تک بہادری اور ثابت قدمی کے ساتھ رہیں۔